بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ فَاسْتَحَقَّ فِيهِ بَعْضُ الْمَصَالِحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعِوَضِ۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ صلح کے مزید مسائل کو بیان فرما رہے ہیں کہ مصالح عنہ کا میں اگر کسی کا کوئی مستحق نکل آیا تو اس کی کیا صورتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، صورت مسئلہ اس طرح ہے کہ مدعی نے مدعا علیہ پر دعویٰ کر دیا کہ اس کا یہ جو گھر ہے یہ میرا ہے، اور مدعا علیہ نے مدعی کے اس دعوے کا اقرار بھی کر دیا کہ جی بالکل میں مانتا ہوں کہ میرا یہ گھر اس کا ہے۔ پھر اس نے مثال کے طور پر 50,000 روپے اس سے دے کر اس سے صلح کر لی کہ یہ 50,000 روپے آپ لے لیں اور اب اپنے دعوے سے آپ رجوع کر لیں، ہم اس جھگڑے کو ختم کر کے صلح کر لیتے ہیں۔ مدعی نے 50,000 روپے وصول کر لیے، تو اس کے بعد 50,000 روپے وصول کرنے کے بعد یہ جو مصالح عنہ تھا، جس گھر پر دعویٰ کیا تھا مدعی نے، اس کا کوئی شخص مستحق نکل آیا، اور مثال کے طور پر اس شخص نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی اس گھر کا آدھا حصہ میرا ہے، میں اس گھر کا آدھا مالک ہوں۔ اب جب آدھا حصہ اس کا ہے تو فرماتے ہیں کہ مدعا علیہ جو ہے جو 50,000 روپے اس نے صلح کے بدلے میں دیے تھے، اس کے آدھے حصے کا رجوع کرے گا مدعی سے۔ لہذا وہ 50,000 روپے اس نے جو دیے تھے اس میں سے یعنی جتنے حصے کا کوئی شخص اس مکان میں دعویٰ کر رہا ہے اتنے حصے کا اس سے رجوع کرے گا۔ مثال کے طور پر کوئی آدھے گھر کا دعویٰ کر رہا ہے تو 50,000 میں سے 25,000 روپے لے گا، کوئی اگر 10% کا دعویٰ کر رہا ہے تو 10% مصالح عنہ سے یعنی مصالح عنہ کا رجوع کرے گا۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ، جب صلح جو ہے وہ اقرار کے ساتھ ہو، فَاسْتُحِقَّ فِيهِ بَعْضُ الْمَصَالِحِ عَنْهُ، اور بعض مصالح عنہ کا کوئی مستحق نکل آیا۔ صلح اقرار کے ساتھ ہوا، یعنی اقرار کے ساتھ ہوا، جی بھائی آپ کے اس دعوے کا میں اقرار کرتا ہوں۔ جب اقرار کے ساتھ ہوا تو لہذا اس نے جو ہے وہ اس کے بدلے میں کوئی چیز دی، تو گویا کہ وہ ان کے درمیان مبادلۃ المال بالمال پایا گیا، آپس کی رضامندی کے ساتھ دونوں ایک دوسرے پر راضی ہوئے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ گھر آپ کا ہے کہ میں 50,000 آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے 50,000 روپے اس گھر کے بدلے میں لے لیا۔ تو اس کے بعد فَاسْتُحِقَّ فِيهِ بَعْضُ الْمَصَالِحِ عَنْهُ، بعض مصالح عنہ کا کوئی شخص مستحق نکل آیا، یعنی اس گھر کا کوئی مستحق نکل آیا، تو فرماتے ہیں کہ رجع المدعا علیہ، مدعا علیہ جو ہے یعنی جس پر دعویٰ کیا تھا کہ یہ گھر میرا ہے، وہ رجوع کرے گا بحصۃ ذالک من العوض، یعنی جتنے حصے کا وہ جو دوسرا شخص کو مستحق نکل آیا اتنے حصے کا جو ہے وہ بدلے صلح پر جو اس نے دیا تھا اس کا رجوع کرے گا بحصۃ ذالک من العوض، عوض میں سے اس مستحق کے جو حصہ ہے اس کا وہ رجوع کرے گا مدعی اول سے، اس لیے کہ اس نے جو بدلے صلح دیا تھا، صلح کے بدلے 50,000 روپے دیے تھے، گویا کہ اس نے وہ پورے مکان کے بدلے میں دیے تھے۔ جب وہ پورے مکان کے بدلے میں دیے تھے، جبکہ یہاں مکان کا جو ہے یا آدھا یا پونا یا 10% یا 20% کوئی اور مستحق نکل آیا، تو جتنے کا جو مستحق نکل آیا، صلح جو عوض اس نے دیا ہے اس میں سے اتنے حصے کا وہ مدعی اول سے رجوع کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے
وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ، اور فَاسْتُحِقَّ الْمُتَنَازِعُ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِي بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْعِوَضَ۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ، صلح واقع ہوا خاموشی کے ساتھ یا انکار کے ساتھ، فَاسْتُحِقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ، متنازع ہے یعنی یہ متنازع، اور جس چیز میں ان کا جھگڑا ہے اس کا پھر کوئی مستحق نکل آیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے شخص کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ جی آپ کا یہ جو گھر ہے یہ میرا ہے، اس کا اقرار نہیں کیا یا تو انکار کر دیا کہ بھئی میں تسلیم نہیں کرتا کہ یہ گھر آپ کا ہے، یا وہ خاموش رہا، لیکن اس کے بعد اس نے کیا کر دیا، صلح کر لیا، وقع الصلح، صلح کر لی کہ بھئی بس آپ یہ دعوت چھوڑ دو، میری طرف سے یہ 50,000 روپے آپ لے لو۔ ہم نے پیچھے کل کے سبق میں پڑھا تھا کہ صلح سکوت اور انکار کے ساتھ وہ جو ہے وہ مدعی علیہ کے حق میں قسم کا فدیہ اور جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مدعی علیہ جس کے اوپر دعویٰ کیا اس نے قسم سے بچنے کے لیے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس کو 50,000 روپے دیے تھے۔ پھر فَاسْتُحِقَّ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ، جس گھر کے اوپر مدعی نے دعویٰ کر دیا تھا اور مدعی علیہ نے جو ہے وہ انکار یا خاموش رہنے کے ساتھ اس نے صلح کر لی اور بدلے صلح دے دی، اس کے بعد اس گھر میں کوئی مستحق نکل آیا، تو فرماتے ہیں کہ رجع المدعی بالخصومۃ ورد العوض، مدعی جو ہے وہ خصومت کے ساتھ رجوع کرے گا، ورد العوض، اور عوض کو لوٹائے گا۔ اس کا مطلب اس طرح ہے کہ مثال کے طور پر مدعی نے دعویٰ کر دیا مدعی علیہ کے اوپر کہ بھئی آپ کا جو گھر ہے یہ میرا ہے، اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا یا خاموش رہا، اس کے بعد جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے 50,000 روپے دے دیے مدعی کو، مدعی نے 50,000 روپے وصول کر لیے، وصول کرنے کے بعد اب ایک تیسرا شخص دعویدار پیدا ہو گیا اور اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جی یہ گھر پورا کا پورا میرا ہے۔ اب جب اس نے پورا کا پورا یعنی دعویٰ کر دیا اور یہاں پہ جو صلح ہوا ہے وہ سکوت اور انکار کے ساتھ ہوا ہے، سکوت اور انکار کے ساتھ جو صلح ہوتا ہے وہ مدعی علیہ کے حق میں قسم سے بچنے کے لیے اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور مدعی کے حق میں جو ہے وہ اپنی چیز کا عوض ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری ہے اور اس اپنی چیز کا وہ عوض لے رہا ہے۔ تو اب یہاں فرماتے ہیں کہ رجع المدعی بالخصومۃ ورد العوض کا معنی یہ ہے کہ مدعی خصومت کے ساتھ رجوع کرے گا، عوض کو لوٹائے گا، یعنی جو 50,000 روپے اس نے لیے ہیں اگر اس مکان کے پورا کا پورا یہ دعویدار ہیں تو پورے کے پورے 50,000 روپے واپس مدعی علیہ کو دے گا۔ ورجع المدعی بالخصومہ، یعنی خصومت اب جو ہے وہ مدعی وہ مستحق سے کرے گا کہ بھئی یہ گھر آپ کا نہیں میرا ہے، مستحق سے خصومت کرنے کے بعد اگر اس نے یہ گھر اپنے لیے ثابت کر لیا تو پھر وہ بدلے صلح واپس لے سکتا ہے، اور اگر اپنے لیے وہ ثابت نہ کر سکا تو پھر وہ بدلے صلح نہیں لے سکتا، اس لیے کہ مدعی علیہ نے جو بدلے صلح دیا ہے وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے دیا ہے، اور یہاں پر اس نے جو پیسے دیے اس کے باوجود اس کا جھگڑا ختم نہیں ہوا۔ مدعی جو لے رہا ہے وہ اپنی چیز کا عوض سمجھ کے لے رہا ہے، جبکہ یہاں وہ اس کی چیز نہیں ہے، اس کو کوئی اور دعویدار نکل آیا، لہذا یہ جو مدعی ہے اس دوسرے دعویدار کے ساتھ جھگڑا کرے گا عدالت میں اور اس چیز کی ملکیت اپنے لیے ثابت کرے گا، اپنے لیے ثابت کرنے کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ مدعی علیہ کی طرف رجوع کرے گا، اور اس سے اگر بدلے صلح لینا چاہے تو لے سکتا ہے اور صلح کر سکتا ہے، اس لیے کہ رجع المدعی بالخصومہ، مدعی رجوع کرے گا خصومت کے ساتھ، یعنی اس مستحق پر رجوع کرے گا، مستحق پر، ٹھیک ہے، جو دعویدار نکل آیا اس کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرے گا، ورد العوض، اور عوض کو لوٹائے گا، اس لیے کہ یہاں عوض لینے کا جو ہے نا کوئی جواز نہیں بنتا اور کوئی ایسی صورت نہیں بنتی۔
یہی مسئلہ آگے ہے، وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْدُ ذَلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ، اگر اس مکان کے بعد حصے کا کوئی مستحق نکل آیا، پہلے مسئلے میں تو یہ تھا کہ پورے کے پورے اس مکان پہ کسی نے دعویٰ کر دیا، لیکن یہ والا مسئلہ اس طرح ہے کہ بعض اس مکان کے بعد حصے کا کوئی مستحق نکل آیا تو فرماتے ہیں کہ ورد حصتہ، تو جتنے کا اس مکان کے جتنے حصے کا مستحق نکل آیا اتنے کا حصہ جو ہے وہ لوٹائے گا، اتنے کا جو عوض اس نے لیا ہے وہ لوٹائے گا۔ ورجع بالخصومۃ فیہ، اور خصومت کے ساتھ جو ہے وہ مستحق پر رجوع کرے گا، یعنی اب وہ جو مستحق نکل آیا اس کے ساتھ کیس لڑے گا، اب اس مکان کو اپنے لیے ثابت کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی چیز کا عوض لے گا۔ مثال کے طور پر اس کی سمجھیں، مدعی نے دعویٰ کر دیا مدعی پر کہ جو آپ جس مکان میں رہتے ہیں یہ مکان میرا ہے، تو اس نے بدلے صلح میں مثال کے طور پر 50,000 روپے دے دیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 50,000 روپے اس نے پورے کے پورے گھر کے دیے ہیں، وہ اس دوسرے نے لے بھی لیے، پھر کیا ہوا، پھر یہاں سے ایک تیسرے شخص مستحق نکل آیا اور اس نے کہا کہ بھائی اس گھر کا آدھا حصہ میرا ہے۔ اب آدھا حصہ میرا ہے تو فرماتے ہیں کہ جو مدعی ہے یہ مدعی سے 50,000 کے آدھے کا رجوع کرے گا۔ جب 50,000 روپے آدھا جو ہے وہ مدعی کو واپس لوٹائے گا، لوٹانے کے بعد پھر یہ اب جو ہے وہ خصومت کے ساتھ یعنی مستحق پر رجوع کرے گا، مستحق کے ساتھ کیس لڑے گا۔ مستحق کے ساتھ کیس لڑنے کے بعد اس مکان کی ملکیت جب اپنے لیے ثابت کرے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ باقی عوض جو ہے وہ مدعی سے لے سکتا ہے۔ تو اسی کو فرماتے ہیں کہ وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْدُ ذَلِكَ، اگر بعض کا مستحق نکل آیا تو رد حصتہ، اس کے حصے میں سے جو عوض لیا ہے اس کو لوٹائے گا۔ وَرَجَعَ بِالْخُصُومَةِ فِيهِ، اور جو مستحق نکل آیا اس پر جو ہے وہ خصومت کے ساتھ رجوع کرے گا، یعنی اس کے ساتھ کیس لڑے گا۔ یہ تو تھا پیچھے ایک مسئلہ۔ اب اسی مسئلے کا بھی تعلق اسی کے ساتھ ہے لیکن یہ ذرا ہٹ کر ہے، تو فرماتے ہیں کہ وَإِنِ ادَّعَىٰ حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ ثُمَّ اسْتَحَقَّ یا ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الدَّارِ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنَ الْعِوَضِ۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ حَقًّا، ایک شخص نے حق کا دعویٰ کر دیا فی دارٍ کسی گھر میں، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ، لیکن اس نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس گھر میں میرا حق کتنا ہے، یعنی پورا گھر میں میرا حق ہے، آدھا حق ہے، 1/3 حق ہے، 10% حق ہے۔ فصولح من ذلك علی شیء، اور اس کے اس حق کے بدلے میں کسی چیز پر صلح کر دی گئی اس کے ساتھ۔ ثم استحق بعض الدار، پھر اس گھر کے بعد حصے کا کوئی مستحق نکل آیا تو لم يرد شیئا من العوض، وہ جو عوض اس نے صلح کے بدلے میں لیا ہے اس کو نہیں لوٹائے گا۔ یہ مسئلہ سننے میں بڑا عجیب ہے۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ مدعی نے مدعی پر دعویٰ کر دیا کہ بھائی اس گھر میں میرا حق ہے، لیکن اس نے بیان نہیں کیا کہ بھائی پورا گھر میں میرا حق ہے، آدھے گھر میں میرا حق ہے، یعنی اس گھر کا میں مستحق ہوں، اس نے بولا، ٹھیک ہے، کہ اس گھر میں میرا حق ہے، اور اس حق کو بیان نہیں کیا کہ آدھا حق ہے، پورا حق ہے۔ اور اس کے بعد پھر مدعی نے جو ہے وہ کچھ عوض دے کر اس سے صلح کر لی، مثال کے طور پر 20,000 روپے اس کو دیے اور صلح کر لی۔ صلح کرنے کے بعد ثم استحق بعض الدار، پھر اس گھر کے بعض حصے کا کوئی اور بھی مستحق نکلا ہے، اس نے کہا کہ بھائی اس گھر میں میرا بھی حق ہے، تو فرماتے ہیں کہ مدعی کے اوپر جو کوئی عوض نہیں لوٹائے گا۔ کوئی عوض پہلے مسئلے میں لوٹا رہا تھا، اس مسئلے میں اس لیے نہیں لوٹا رہا ہے کہ اس نے گھر کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے گھر میں ملکیت کا دعویٰ نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے حق کا دعویٰ کیا ہے کہ اس گھر میں میرا حق ہے، اور جو عوض اس نے لیا ہے وہ پورے گھر کے بدلے میں نہیں لیا ہے بلکہ اپنے حق کے بدلے میں لیا ہے، چاہے وہ آدھا تھا، چاہے وہ 10% تھا، چاہے وہ 20% تھا، چاہے وہ 50% تھا، تو اس لیے وہ کوئی بھی عوض نہیں لوٹائے گا، اس لیے کہ اس نے جو عوض لیا ہے وہ اپنے حق کے بدلے میں لیا ہے، اور اس کا جو حق ہے وہ اسی کے بدلے میں عوض لیا ہے، اور اس گھر میں اس کا پھر بھی حق موجود ہے، اس وجہ سے وہ اپنے حق کو نہیں لوٹائے گا۔ اور پہلے مسئلے میں جو حق لوٹا رہا تھا کہ مستحق نکل آیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گھر میں جو ہے نا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ بھائی یہ پورا کا پورا گھر میرا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پورا کا پورا گھر پہ اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ یہ پورے گھر میں ملکیت کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ حق کا دعویٰ کر رہا ہے،
تو لہذا اس کا دعویٰ بھی صحیح ہے، اس کا عوض لینا بھی صحیح ہے، اور اس نے جو عوض لیا ہے وہ اپنے حق کے بدلے میں لیا ہے، تو اب اس حق کو جو ہے یہ اس بدلے عوض کو نہیں لوٹائے گا۔ وَإِنِ ادَّعَىٰ حَقًّا فِي دَارٍ، اگر کسی نے کسی گھر پر حق کا دعویٰ کر دیا، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ، بیان نہیں کیا، فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ شَيْءٍ، پھر اس کے ساتھ اس حق کے بدلے میں کسی چیز پر صلح کر لی گئی، ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الدَّارِ، پھر اس بعض گھر پر کوئی مستحق نکل آیا، تو فرماتے ہیں لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنَ الْعِوَضِ، کوئی بھی عوض نہیں لوٹائے گا۔ تو یہاں تک صلح کے کچھ اور مسائل بھی حل ہو گئے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔